اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے، پورا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے جس کا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح ہو جاتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ ہاں، دنیا میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، سب پر اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، اللہ ہی کی حکومت چلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ سنو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہاں، ہر نبی نے اس دنیا میں کچھ کم اویس سوالات انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کو ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، ان کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ہر نبی نے اپنی قوم کو صرف یہی پیغام دیا کہ لوگو اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، کوئی حکم چلانے والا نہیں ہے، کوئی قدرت دکھانے والا نہیں ہے، کوئی طاقت دکھانے والا نہیں ہے، صرف وہ حکومت کرنے والا، طاقت دکھانے والا، جس کا حکم چلتا ہے وہ صرف اللہ ہے، وہ صرف اللہ ہے، جس کی اتباع کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کے حکم پر چلا جائے، جس کے کہے ہوئے راستے پر اپنی زندگی گزاری جائے۔ ہاں، وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ ہر وہ شخص کامیاب ہے جس نے اللہ کے حکم پر زندگی بتائی ہے، جس نے اللہ کو مانا ہے، اللہ کی مانی ہے، اللہ کے نبی کو مانا ہے، اللہ کے نبی کی مانی ہے، جس نے اپنے اللہ کے حکم کو اپنی زندگی میں اتارا، جس نے نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتارا، وہ شخص کامیاب ہے، وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے اور بعد مرنے کے آخرت کے دن بھی کامیاب ہے۔ ہاں میرے بھائیو، تم کس طرف جا رہے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور معبود، کوئی اور مالک، کوئی اور خدا، کوئی اور رب، کوئی اور اللہ نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے۔ ہم سب اسی کے پاس سے آئے ہیں، اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کے پاس واپس جانا ہے، اسی کی طرف واپس جانا ہے، اسی کی طرف واپس رجوع ہونا ہے، اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ میرے دوستو، سوال و جواب دینے ہوں گے، ہاں پوچھ ہوگی میرے بندے کیا کر کر آیا، کیسے زندگی گزار کر آیا، کیسے کھایا، کیسے کمایا، وہاں سب کا حساب ہوگا۔ تم کیا سوچتے ہو آج تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے، تم بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پہنچ گئے، تم سے جوانی کا بھی حساب نہیں ہوگا، تم سے تمہارے کسی بھی چیز کا حساب نہیں ہوگا۔ انجان ہو، انجان ہو، انجان ہو، بڑے نادان ہو، تم سے تمہاری زبانی کا بھی حساب ہوگا، تمہارے ہر ایک اس پل کا حساب ہوگا جس میں تم نے اچھا بھی کیا، برا بھی کیا، نیک بھی کیا، غلط بھی کیا، بدبختی بھی دکھائی، فرما برداری بھی دکھائی۔ ہاں، ہر اس پل کا، ہر اس لمحے کا حساب ہونا ہے۔ انجانوں کی طرح زندگی مت گزارو، بیگانوں کی طرح زندگی مت گزارو، غفلت کی زندگیوں سے باہر نکل کر مسلمانوں اپنے اللہ کو جانو، اپنے اللہ کو پہچانو، اللہ کے حکموں کو سمجھو، سمجھو۔ ہاں، نبی کے طریقے پر ہی کامیابی ہے، اللہ کے حکم پر ہی کامیابی ہے۔ جنا کتنے مسلمان ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر جنا کدھر جا رہے ہیں، جنا کہاں جا رہے ہیں، کس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، جب اللہ کھول کھول کر ان باتوں کو تمہیں بتا رہا ہے کوئی اور معبود نہیں ہے، کوئی اور خالق نہیں ہے، کوئی اور مالک نہیں ہے، تو تم کیوں نہیں سنتے، کیوں نہیں سمجھتے، کیوں نہیں مانتے، کیوں انجان رہتے ہو، کیوں غفلت میں رہتے ہو، کیوں نہ سمجھو والی زندگیاں گزار رہے ہو، کیوں گمراہی کی طرف جا رہے ہو؟ کیا اللہ سے انجان ہو؟ کیا اللہ کی طاقت کو نہیں پہچانتے؟ اللہ تو کہہ رہا ہے ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ کہہ دینے سے پلک جھپکنے کی طرح پورا ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کا حکم ایسا چلتا ہے۔ سنو اللہ تعالیٰ کا ارشاد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، کس کا ارشاد ہے؟ تمہارے اللہ کا، میرے اللہ کا، اس دنیا کے اللہ کا، اس دنیا کے مالک کا، اس اللہ کا جس نے اس دنیا کو بنایا،
اور اس کو سجایا اور اس میں اتنے لوگوں کو بسایا اور اس میں اتنی نعمتیں اتاری، جو تمہارے رہنے کے لیے آسمان بنایا، اس میں ستارے لگائے، اس میں دن بھی رکھا، اس میں رات بھی رکھی، اس اللہ کی سنو، اس اللہ کی کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان کے قلم تیار کیے جائیں۔ سنو میرے دوستو، سنو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس ذات پاک کی خوبیاں اس کثرت سے ہیں کہ اگر جتنے درخت زمین بھر میں ہیں ان سے قلم تیار کیے جائیں، اور یہ جو سمندر ہیں ان کو اور ان کے علاوہ مزید 7 سمندروں کو ان قلموں کے لیے بطور سیاہی کے استعمال کیے جائیں، اور پھر ان قلموں اور سیاہی سے اللہ تعالیٰ کے کمالات لکھنے شروع کیے جائیں تو سب قلم اور سیاہی ختم ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے کمالوں کا بیان پورا نہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور حکمت والے ہیں۔ ہاں میرے دوستو، یہی تو اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے کمال ہیں، ایسی قدرت ہے، ایسی طاقت ہے۔ اللہ کی اگر اتنی تعریف کری جائے، اس دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے قلم بنائے جائیں، اور اس دنیا میں سمندر میں جتنا پانی ہے، 7 سمندروں میں، جھیلوں میں، دریاؤں میں جتنا بھی پانی ہے، اگر سب کی سیاہی بنا دی جائے اور ان قلم سے، ان سیاہی سے اللہ کی تعریف لکھی جائے، اللہ کی خوبی لکھی جائے، یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، یہ قلم ٹوٹ کر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے رب کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ درخت کے قلم سب ختم ہو جائیں گے، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ ارے اس رب کی حکومت تو دیکھو، اس رب کی حکمت تو دیکھو، طاقت تو دیکھو، کتنا پیارا ہمارا اللہ ہے، کتنی حکومت والا، کتنی عزت والا، کتنے رتبے والا، کتنے بڑے مقام والا وہ اللہ ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، جس کے ہم بندے ہیں۔ ہاں، اور وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، میرے بندو، میں تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں میرے بھائیو، کہاں چھوڑ کر اپنے اللہ کو زندگی گزار رہے ہو؟ اتنی بڑی قدرت والا اللہ تم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، تم کہاں زندگیاں گزار رہے ہو؟ اپنے اللہ کے حکموں پر زندگیاں گزارو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ میرے بھائیو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، وہ اللہ ہی ہم سب کو کامیاب کرے گا، وہ اللہ ہی تو ہے، اس کے سوا اور کون معبود ہے؟ سنو، اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ فرما دیجئے کہ ہمیں جو چیز بھی پیش آئے گی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی پیش آئے گی، وہ ہمارے آقا اور مولا ہیں، لہٰذا اس مصیبت میں بھی ہمارے لیے کوئی بہتری ہوگی، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ ارے میں کتنا بتاؤں، میں کتنا بولوں، میں کتنا سمجھاؤں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت بھی آئی ہے، وہ بھی اللہ ہی کے حکم سے آئی ہے، اس میں بھی کوئی بہتری ہوگی۔ ہاں، مسلمانوں کو چاہیے ان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کسی اور کی طرف نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایک ہی رب ہے، ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی پروردگار ہے۔ ایسی قدرت صرف ایک کی ہی ہے جو ہر چیز پر حکومت کر سکتی ہے، ہر چیز اس کے حکم پر چل سکتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کس کی ہے؟ وہ میرے اور تمہارے اس دنیا کو بنانے والے اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں، اپنے اللہ کی طرف لوٹ آؤ، اس پیارے اللہ کی طرف جو تم سے بے شمار محبتیں کرتا ہے، جو تم سے بے شمار پیار کرتا ہے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر کہاں زندگیاں گزار رہے ہو؟ آخر یاد رکھو، تمہیں آنا اللہ ہی کی طرف ہے، تم چاہو یا نہ چاہو، تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے،
ہاں تمہاری مرضی ہو یا نہ ہو، لیکن یاد رکھو تمہیں اللہ ہی کی طرف آنا ہے، اللہ ہی کی طرف آنا ہے، اللہ ہی کے پاس آنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب اسی کے پاس جانا ہے اور تم نے یقین بھی کیا ہے، تم نے کلمہ بھی پڑھا ہے، تم نے اللہ کو بھی مانا ہے، تم نے اللہ کی بھی مانی ہے، تمہیں قیامت کے دن پر بھی یقین ہے، آسمانوں سے آئی ہوئی کتابوں پر بھی یقین ہے، نبیوں پر بھی یقین ہے، جب تم نے اس کلمے کو پڑھا بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے دوستو انجان کیوں ہو؟ اللہ کی باتوں کو مان لو، اللہ کی باتوں کو مان لو، اسی کے پاس جانا ہے۔ تم اتنے پریشان ہو، تم اتنے دکھ و درد میں ہو، پریشانیاں میں ہو، لیکن اللہ کے حکم کو توڑ کر زندگی گزار رہے ہو، یاد رکھو اللہ چھوڑے گا نہیں، اللہ سے بچ نہیں سکتے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ تم خوشی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، کسی میں بھی ہو، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ کتنے مسلمان ہیں، کتنے میرے ایمان والے بھائی ہیں جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، کتنے تو ایسے ہیں جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھتے، کتنے تو ایسے ہیں کہ رمضانوں میں ہی آتے ہیں، کتنے تو ایسے ہیں کہ رمضانوں کی بھی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، بڑی غفلت میں ہو، بڑی گمراہی میں ہو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو اس وقت سے پہلے کہ تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں، تمہاری دعائیں قبول نہ کی جائیں، اس وقت سے پہلے توبہ کر لو۔ اللہ نے ایک دن ایسا مقرر کر رکھا ہے جس میں تمہارا حساب ہونا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، سب کا حساب ہونا ہے۔ مرنے سے پہلے اپنی توبہ کو کر لو، اللہ سے توبہ کر لو، اللہ سے توبہ کر لو۔ ہاں، اگر موت کا وقت آ گیا اور اللہ سے توبہ نہیں کی تو بڑی افسوس کی بات ہے، بڑا بدبخت انسان ہے وہ جو بغیر توبہ کیے مر گیا، بڑا بدنصیب انسان ہے جو اپنے اللہ سے توبہ کیے بغیر مر گیا۔ میرے دوستو، اللہ کو پہچانو، اپنے ایمان کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ آپ ایمان والے ہو، مسلمان ہو، تم عام انسان نہیں ہو، تمہیں ہر چیز کا جواب دینا ہے، اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہاں میرے دوستو، ہاں، مرنے سے پہلے تیاریاں کر لو اپنے رب کی ملاقات کے لیے، نہ جانے کب کس کا وقت آ جائے۔ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ میرے دوست، اپنے اللہ سے توبہ کر لو، اپنے اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ رب العزت ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور ہم سب کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو بلندیاں، بڑے مقام نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، اپنے اللہ کی طرف آ جاؤ، اپنے اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔